السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں سمیرہ مرزا اور اس پروگرام میں ڈسکشن میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ساتھ ہی ساتھ احمد ابوبکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فائنلی آج 16ویں اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا, حلف اٹھائے گئے اور سب سے اہم بات یہ کہ اسمبلی میں 4 سابق وزرائے اعظم اور 1 سابق صدر جو ہیں وہ آج شامل تھے اور وہاں پر ہم نے دیکھا حلف اٹھائے گئے, لیکن پھر اپوزیشن کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ شور شرابہ کیا گیا. ان کی طرف سے تو بات کر لی گئی, لیکن جب حکومتی بینچز کی طرف اشارہ کیا گیا وہاں پر جب بات کرنے کا وقت آیا تو ان کو موقع نہیں دیا گیا. بہت زیادہ شور وہاں پر ہم نے دیکھا جس کی وجہ سے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا. اس کے اوپر ایک پیکج ملاحظہ کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس نعرے بازی کی نظر. 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہونے والے اجلاس میں تلاوت کلام پاک کے بعد سنی اتحاد کونسل اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی. اسپیکر ڈائس کے سامنے اسمبلی فلور دنگل کا منظر پیش کرتا رہا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے نومنتخب اراکین سے حلف لیا, تاہم اس دوران ایوان میں شور شرابہ رہا جس پر اسپیکر اسمبلی نے اظہار برہمی کیا. اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں نعرے بازی کی گئی. دیگر اراکین کی جانب سے بھی نواز شریف کی آمد پر شیر آیا کے نعرے لگائے گئے. مہمانوں کی گیلری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, اسحاق ڈار, مریم اورنگزیب اور آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں. مریم نواز اور آصفہ بھٹو زرداری نے ملاقات بھی کی. اسمبلی کے باہر بھی مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے احتجاج کی کال پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے کو ملے. پولیس, رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات رہے. سیکیورٹی خدشات کے باعث بیشتر مہمانوں کی دعوت نامے منسوخ کیے گئے. پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے راستوں پر معمول سے زیادہ رش دیکھنے کو ملا. جی تو نخیز صاحب آج پھر فائنلی حلف اٹھا لیے گئے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی ہو گیا. کیا توقعات ہیں آپ کو؟ اچھا, ایک تو مجھے لگتا ہے سمیرہ آپ بھی کوئی چھوٹی موٹی پیر نہیں ہیں اور آپ کو بھی کوئی ایسا کوئی روحانی علم ہے آپ کے پاس, کیونکہ ابوبکر صاحب یاد ہوگا کل ہم رات کو جب شو لیٹ نائٹ ہی ہوتا ہے ہمارا شو 11 بجے, تو سمیرہ نے کہا کہ صدر صاحب یہ جو نہیں کر رہے, اسمبلی کا اجلاس نہیں بلوا رہے اور پی ٹی آئی والے یعنی اجلاس میں شامل ہوں گے, انہوں نے کل ارادہ ظاہر کر دیا تھا. تو آپ کو یاد ہے سمیرہ, آپ نے کہا تھا کہ اس سے بہتر نہیں کہ صدر کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے اجلاس ہو, تاکہ سب کی عزت رہ جائے, ان کی خود کی بھی ڈگنیٹی رہ جائے. اور کمال بات ہوئی کہ میں جب یہ پروگرام کر کے ہم پہنچے ہیں, گھر پہنچے ہیں, تو پتہ چلا صدر صاحب نے اجلاس بلوا لیا. میرا خیال ہے وہ ہمارا شو دیکھ رہے تھے اور سمیرہ کا مشورہ انہیں پسند آیا اور انہوں نے اجلاس بلوا لیا اور یوں عزت رہ گئی. تو گزارش ہے, آج 302 کا اراکین شامل ہوئے, بڑا خوفناک فگر ہے 302 کا, لیکن اس سے ایک ثابت ہو گیا کہ بھرپور تعداد آئی نا جی, ایوان پورا ہو گیا, کورم پورا ہو گیا. ویسے بھی کورم کے لیے میں اطلاع بتاتا جاؤں کہ 1/4 لوگ اگر موجود ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کورم پورا ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ بھرا ہوا تھا جی ایوان, اور بھرا ہونے کے بعد چونکہ اپوزیشن بھی تھی اور حکومتی اراکین بھی تھے, وہی ہوا جو اس طرح کے ایوان میں ہوتا ہے. ایوان میں شور شرابہ ہوا سارا, یعنی وہ جو شغل میلہ لگتا ہوتا ہے وہ سارا لگا. ادھر سے انہوں نے ووٹ چور کے نعرے لگائے, ادھر سے خواجہ آصف صاحب نے گھڑی لہرائی, انہوں نے یعنی اشارہ وہ گھڑی چور والی لائن کی طرف تھا. تو لیکن یہ آج کے دن کے لیے تو یہ شو مزیدار لگا. یہ اگر مستقل شو برقرار رہتا ہے تو پھر سوچنا ہوگا کہ کام کیسے آگے چلے گا. تو اگر تو یہ طے پا گیا ہے کہ اپوزیشن نے ایسے ہی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آگے بھی ایسے ہی ہوگا, مستقبل میں بھی ایسے ہی ہوگا. اور اگر مستقبل میں اس کو روکنا ہے تو پھر اپوزیشن کو بھی اپنا کردار نبھانا ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز نے پنجاب میں, انہوں نے اپوزیشن والوں کے بھی پاس گئی ہیں, ان سے بھی انہوں نے محبت سے بات کی ہے. تو یہ رویہ اگر دوسری طرف سے بھی دیکھنے کو ملے گا تو تب بات بنے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف سے بار بار
ایک کی راگ الاپا جائے محبت کا اور دوسری طرف سے بار بار کوئی نہ کوئی تانا، کوئی نہ کوئی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مینا، وہ مارتا ہی رہا کوئی، تو یہ برداشت کی حد سے باہر ہو لیکن یہ جاتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ موجود تھے وہاں پہ، اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ تو ان کا رائٹ تھا، آئے ہیں اچھا نہیں، رائٹ کو نہیں، وہ پنجاب اسمبلی میں تو ہمیں نہیں نظر آ رہا، رائٹ اچھی بات وہ تو دیکھیں نا، پنجاب اسمبلی میں تو وہ گئے نہیں نا، پہلے دن تو وہ گئے نہیں نا، پھر آ گئے وہ، اس کے بعد والے میں آ گئے، لیکن اب یہ ہے کہ اب جو انتخاب ہونا ہے اور اس کے بعد حکومت نے چلنا ہے، اس میں جو دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، ایک طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے، اور اب ہم دیکھیں گے جی ہمیں ہمارے خلاف کون کارروائی کرتا ہے۔ مروہ صاحب نے بھی کہا، اور اب جو اسمبلی کی کارروائی چلے گی وہ یہ طے کرے گی کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے اسمبلی میں جو اراکین بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے مخلص ہیں، کتنا وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور کتنا وہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے اور ملک ترقی کرے، معاشی سطح پہ اور انفرادی سطح پہ۔ بالکل صحیح ہے۔ ابو بکر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے آج کے اس اجلاس میں؟ دیکھیں سمیرہ صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے آج کا ماحول، ایوان جس طرح سے ملا ہے، تعداد بڑی اچھی تھی، پہلا اجلاس ایسا ہی ہوتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک بھرواں اجلاس ہوتا ہے، وہ ویسا ہوا ہے۔ نہیں، مچھلی منڈی تو ظاہر ہے آپ کو اگر پہلا اجلاس یاد ہو عمران خان صاحب جس میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو منظرنامہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے اور اس میں بڑے بڑے ایسے چہرے نظر آئے جن کے تو مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا افسوس ہوا انہیں دیکھ کے، جو بیلٹ میں تو ہار چکے تھے، فارم 47 کے اوپر جیتے ہوئے تھے، فارم 45 والے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپوزیشن میں اب لگتا ہے وہی جائیں گے، وہ اپنا اعلان تو ضرور کر رہے ہیں، کلیم بھی کر رہے ہیں 180 سیٹوں کا، لیکن جو اوورآل مجموعی طور پر سسٹم کا مزاج ہے وہ تو ہمیں آج کے اجلاس سے اب نظر آ گیا ہے، لیکن اس میں مجھے بڑا دکھ ہوا خواجہ آصف صاحب کو دیکھ کر، راجہ پرویز اشرف کو دیکھ کر، یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ کر، ایسے ایسے چہرے جو ہار چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ایک سیٹ سے آ رہے ہیں، دوسری سیٹ سے ابو بکر صاحب اب چھوڑ دیں، نہیں یہ راگ اس کی وجہ یہ ہے، ریالٹی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہی انہی لوگوں کو دیکھ کے عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا، اسے پامال کرنا، یہ ایسا نہیں ہوا، اور جمہوری روایات کو ثابت کرنا پڑتا ہے، حضرت اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، تو یہ خواب و خیالوں میں 45 لگا لیں، تو آپ دیں نا، اپلوڈ کر دیں، یہ انہوں نے نہیں ٹریبونل میں جائیں نا، آئینی طور پر الیکشن کمیشن پابند ہے 14 دن میں فارم 45 لگانے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی جا کے دے دیں، میں نے کہا یہ عدالت میں جائیں، ایک ایسا مینڈیٹ جو اس طرح کی بد تہذیبی کے بعد آئے، غلط جمہوری رویوں کے بعد آئے، اور اس کو حاصل کرنے والے لوگ چوری شدہ چہرے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی راگ الاپ کے اصل میں تو ہماری یہ تھی، اصل میں تو یہ تھی، فتح کا ماسک کیے، اور جس طرح سے بڑے شرمندہ چہروں کے ساتھ حاضریاں لگا رہے تھے، بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، آپ نے پڑھ لی ہے، بڑا افسوس ہوا، سر چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، میں آپ سے ہار جاؤں یا آپ کسی سے ہار جائیں، باقیوں کے چہروں پہ نہیں لکھا تھا، چہرے بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کو دیکھا کتنے مطمئن لب و لہجے کے ساتھ کس طرح وہ مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے، پارٹی کی طرف حمایت جاری ہے، نہیں خاص کی بات نہیں، سر ہم نے الیکشن کا پروسیس دیکھا ہے، اسے آبزرو کیا ہے، جگہ جگہ اسے ہم نے رپورٹ کیا ہے، پاکستان مولانا کے چہرے پہ کیا تھا، مولانا نے بتا دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے نہیں چلے گی اسمبلی، ان کے بیٹے کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے نا، بار بار لوگ ان کے ساتھ بیٹے کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ان کو بار بار منانے جا رہے ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسرا اس کے بعد یہ دیکھیں، جواب نہیں دیں گے، دیکھیں مینڈیٹ جو ہے نا جس طرح سے چوری کیا گیا ہے، ایسے ایسے چہرے نظر آئے، اسلام آباد سے لوگ نظر آئے جو ہار چکے ہیں، پنڈی ڈویژن سارا ہار چکے ہیں، وہ اسمبلی میں موجود ہیں، خواجہ آصف صاحب ایک ایسی سیٹ ہے، خواجہ آصف صاحب کی ایسی واحد سیٹ ہے جس میں پورے پاکستان کا کنسنسس ہے، وہ 50,000 سے ہار چکے ہیں، وہ گھڑی لہرا رہے ہیں، سمیرہ یہ پوچھے ذرا کس نے کہا پورے پاکستان کا کنسنسس ہے، کم از کم گھڑی وہ تو لہرائے نا جو کم از کم اپنے مینڈیٹ سے جیت کے آیا ہو، خواجہ صاحب تو گھڑی نہ لے رہے ہیں، مینڈیٹ سے کم از کم کسی نئے ارکان کو کہنا یہ میچورٹی ہے، اور ہمارے جو میاں صاحب ہار چکے ہیں، ان کو یہ عادت ہے کہ انہوں نے ایک راگ الاپنا ہوتا ہے، گیلانی صاحب ہار چکے ہیں، کہ ایسا ہی ہوا ہے، دوسرا یہ لوگ جیت کر آئے ہیں، قانونی جیت کر الیکشن کمیشن نے ان کی جیت کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے بعد کا جو ایک منظرنامہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، جو آج ہم نے چور چور کے نعرے سنے ہیں اور دوسری طرف سے پی ایم ایل این کا بھی رد عمل تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب ایوان اس طرح چلانا ان کے لیے مشکل ہوگا، چونکہ ایم کیو ایم نے بھی بیٹھ کے تماشا دیکھا،
پیپلز پارٹی نے بھی تماشا دیکھا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورننس میں بھی شامل نہیں ہوں گے, ایم کیو ایم کو تو اپنا حصہ بھی نہیں مل رہا ہے, 4 وزارتیں نہیں مل رہی. تو یہ جو 80-90 بیٹھے ہوئے ہیں اور 180 کی خواہش بھی رکھتے ہیں, ان کا حق بھی ہے. اگر کچھ اور مخصوص سیٹیں بھی مل گئیں, کچھ ریورس ہو کر ان کے ساتھ اور بھی آ گئے لوگ جن کے فارم 45 کے اوپر اگر کچھ فیصلے آ گئے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایوان کیسے چلے گا؟ ایک ایسی بددیانتی جس کے بعد آپ آ گئے ہیں, اب آپ آگے کا ایک منظرنامہ بنا رہے ہیں کہ جی اپوزیشن پر ذمہ داری ہے, سنی اتحاد کونسل یہ کر لے, یہ بوجھ بھی اٹھا لے, دونوں پر ذمہ داری ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسا کیسے ہوگا؟ حکومت انہیں محبت سے بات کرے اور آگے سے نفرت سے بات کرے. یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی ہے. سر, اس نفرت سے زیادہ بڑا ظلم ہے عوام کا حق کے رائے دہی چھیننا. وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ جو تماشا بنایا ہوا ہے نا, سرچشمہ عوام ہے, ہم نے ان کا مینڈیٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کیا. آپ شکر کریں کہ آپ کو وہاں پہ نمائندگی ملی ہے, آپ کو شکر کریں, عوام نے ووٹ ڈالے. یا کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کیوں نہیں الیکشن کمیشن میں گئے؟ سر جا رہے ہیں, وہاں جتنی شکایتیں ہیں وہ نہیں ہیں جتنی آپ کر رہے ہیں. 22 حلقوں کی شکایتیں ہیں پورے پاکستان سے. سر آپ کہتے ہیں جائیں, اب آپ لاجیکل بات آئے گی تو آپ نہیں اسے مانیں گے. الیکشن کمیشن لوگوں کو بتائیں کہ آپ صرف ٹی وی سکرین پہ چیخ رہے ہیں بس. نہیں سر, الیکشن کمیشن کی جو والی بات آتی ہے تو تماشا لگ جاتا ہے. اس کو کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوال اٹھایا ہے کیا فارم 45 ابھی تک کیوں نہیں پبلش کیے؟ کتنے لگے سوال اٹھایا آپ نے؟ کتنے فارم لگے ہیں فارم؟ آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا. الیکشن کمیشن لگا دے اور اس کے بعد پوری قوم کو دکھا دے, میڈیا کو بریفنگ دے دے. دیکھیے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں. آج کتنے لگے ہوئے ہیں سر, اتنے سنگین اگر الزامات لگ رہے ہیں تو ای سی پی میڈیا کو بتائیں, بریفنگ دے دے. ای سی پی تو ہر بندہ ایک نیا سوال لے کے جا رہا ہے نا کہ میری بات کا بھی جواب دے. ای سی پی آپ کو نہیں جواب دے. 45 پہ تو کنسنسس آئینی ذمہ داری ہے نا, وہ لگا دیں. موجود ہیں, جائیے دیکھیے. نہیں نا سر, ایسے ابھی کھولیے ویب سائٹ, ایسے نہ کریں سر, ابھی کھولیے. جن کا فیصلہ نہیں ہوا, جو ان کے پاس شکایات ہیں وہ کیسے لگا دیں؟ یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے سر. وہی بات کر رہے ہیں. ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے الجھاؤ سے کچھ نہیں ہونا, قوم کا اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر. جو شکایات ہیں ان کے شکایات کے بعد ہی فارم 45 لگائے گا نا. پورا الیکشن ہی رہ گیا. وہ آپ کو پہلے دکھا دیں. کہہ رہے ہیں یہ ریگڈ آپ کہہ رہے ہیں ہمیشہ وہی بات. نہیں, 13 میں بھی یہی تھا تماشا. مدر آف آل irregularities ہے. irregularity چھوٹا لفظ ہے, ریگنگ ہے نا کہ ایم کیو ایم نہیں شامل ہو رہی یا یوں ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کو مل جائے تو یہ شامل ہو جائیں. تو 120 ملا, وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ بنائیں حکومت, اور انہوں نے بنا لی حکومت, تو اپوزیشن کون ہوگی؟ وہ کمزور ہوگی. یہی حال انہوں نے کرنا ہے. نہیں, چوری شدہ ووٹوں سے آنے والے لوگ کمزور ہوتے ہیں, ان کے نقطہ نظر میں کوئی جان نہیں ہوتی. نہ کریں, ان کا جو پروگرام ہوتا ہے, ویژن ہوتا ہے, وہ بڑا فکریشیس ہوتا ہے. فیکٹس پہ چلیں, فیکٹس پہ چلیں. فیکٹ یہی ہے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فیکٹ ہے. ان نتائج کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ قوم نے آپ کو اتنے ووٹ نہیں دیے جتنے انہوں نے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی جماعتوں کو دیے ہیں. وہ نہیں دیے انہوں نے, وہ نہیں دیے. کمال ہے سر. وہ کن کو دی ہے؟ آپ تو سمجھتے ہیں سب نے آپ کی ووٹ دی ہیں. اچھا ابوبکر صاحب, 186 سیٹیں جو ہیں یہ کس طرح سے کلیم کر رہے ہیں؟ فارم 45 کے مطابق کر رہے ہیں. آئینی طور پر ان کو ڈیسائیڈ کر لیں, چلو اتنی سیٹیں نہیں آئیں گی تو کم از کم 50-60 سیٹیں نہیں آئیں گی. جب 50-60 سیٹیں تو ہیں جن پہ بہت بڑا, یعنی 80 کا آپ نے ویسے ہی کہا ہوا ہے, لیکن 50-60 صحیح ہیں. یہ کہہ رہے ہیں. میں انڈیپینڈنٹلی اگر بات کروں تو تحریک انصاف تو 180 سیٹوں کا کلیم آپ کلیم کر رہی ہے نا, تو اس کا مطلب 50 پہ بھی راضی ہو جائیں. اس کو پروب کیا جائے نا سر. کیوں کیا جائے؟ کرنا چاہیے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ 50 مل جائیں تو آپ کو کمیشن بنانی تھا 2013 کے الیکشن کے بعد. ہے نا ٹریبونل انہوں نے 42 تجاویز دی تھی, عمل ہوا. آپ فیصلے گئے ہوئے ہیں نا ملک صاحب کا جو کمیشن, میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ٹریبونل میں فیصلے گئے ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں نا. نہیں سر, وہ آپ کے حق میں آنے چاہیے. الیکشن کمیشن سے آپ کس انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ تو کس کہاں کرنا چاہیے؟ ایسا الیکشن کمیشن جو الیکشن کرانا نہیں چاہتا تھا, بتائیں. میں کسی ڈاکٹر سے 90 دن کی حکومتوں کو 13 مہینے حکومت کرنے. ہم نے جو ٹریبونل میں جانا ہے وہ کہاں جانا ہے؟ آپ کمال کرتے ہیں. الیکشن کمیشن بائسڈ ہے, ان کا چیف الیکشن کمشنر بائسڈ ہے. ایسے ایسے ریٹائرڈ بیوروکریٹ آپ کے بیٹھے, ان کے اگر کوئی دباؤ بھی تھا تو کم از کم چھوڑ دیتے. یہ کنہوں نے لگایا ہوا ہے بائی دا وے الیکشن کمشنر؟ نہیں, ان کو چھوڑ دینا چاہیے نا اگر ان کے اوپر دباؤ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مطلب کے فیصلے نہیں کر رہے. پرابلم یہ آ رہی ہے غیر قانونی کام آپ کریں, اور ایسا الیکشن کہ آپ کے ہر کام الیکشن کمیشن کے نزدیک ایک سیاسی جماعت کا آئین زیادہ مقدم ہے.
पाकिस्तान के आइन की उसे परवाह नहीं है। पाकिस्तान का आइन मुकद्दम है, इसीलिए ऐसे पाकिस्तान के आइन में जो आरोप लिखा हुआ लगाए है, अबू बकर साहब, जिन्होंने सैकड़ों हजारों पीटीआई के लीडर्स को पकड़ा है। अबू बकर साहब पकड़ा है, आपको नहीं पता क्यों पकड़ा है? आपको नहीं पकड़ा क्यों पकड़ा है? अबू तो ये बकर इंसाफ साहब, का मेरी पैमाना बात तो नहीं है। पैमाना अभी आप कहते हैं सजा दें ऐसा उनको। ब्यूरोक्रेसी का अफसर कैसे आरोप हो सकता है यार? 16 एमपीओ और 3 एमपीओ के आर्डर ये वो ड्रामे हैं, वो ड्रामे किए इन्होंने, जो वीडियोस दिखाई ना, आपने इरफान नवाज जब मेमन का नहीं देखा? इन्होंने ट्रिब्यूनल में पेश हुए तो सब पेश हो गए, पहले कहते थे हम गायब हैं। डीसी पहले कहते थे गायब है। एक मिनट सर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है हामिद खान साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तो बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है कि फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लगा रहा, क्योंकि पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि हमारी जो तादाद है वो 186 है। तो चलें, अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, जो कि आप लोग भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जो कि उसको करना चाहिए या जो जिम्मेदारियों में शामिल है, तो आप लोग अपना जो फॉर्म 45 है उसको आप सोशल मीडिया के ऊपर ले आएं, उसको आप आवाम को दिखाएं, कहीं हमें नजर आए, ताकि हम लोग भी या जो आवाम है जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि 186 आपकी तादाद पूरी है, कोई तो ऐसी चीज नजर आए ना कि जिससे तादाद पूरी होती हुई नजर आए। देखिए, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ने लगा दिए हैं फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर, मुझे बताया है कुछ लोगों ने, खासतौर पर जो सलमान नकम राजा साहब ने भी लगाए हैं। मुझे ये बात इस्लामाबाद से हमारे 2 कैंडिडेट्स जो कामयाब हुए हैं और अली बुखारी, तो मैं और दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे ये बात काफी तरफ से ये पता चली है कि लगाए हैं, कि फॉर्म 45 लगाया गया है। लेकिन देखिए, बुनियादी तो फर्ज ये है इनका इलेक्शन कमीशन का, एग्जैक्टली जो अपने फर्ज के खिलाफ चल रहे हैं। हर तरह से वो इस इलेक्शन को इन्होंने रिग किया है और इलेक्शन को जो है वो गैर इक्की सूरत हाल में ले गए। अच्छा आमिद खान साहब, ये बताइएगा, आज ज़ाहिर है 16वीं असेंबली का पहला इजलास हुआ है और फिर देखा हमने हलफ भी उठा लिए गए, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नारेबाजी हुई, चोर चोर कहा गया, फिर जो दूसरी तरफ से घड़ी लहराई गई। सर अगर यही मामलात रहे, यही सिस्टम चलता रहा, क्या अगर इस तरह से ईवान फिर चल पाएगा, इस तरह से फिर ये हुकूमत चल पाएगी, इस तरह से मुल्क चल पाएगा? फिर देखिए, बुनियादी बात है, उनको सोचनी चाहिए थी जिन्होंने ये हुकूमत दी है कि उन्हें पता है कि वो इलेक्शन हारे हुए हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसके इलेक्शन के दस बदले गया है, जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया है, हारे हुए कैंडिडेट्स को इज़्ज़ा दिया गया है। हमें ये जाली असेंबली है उस लिहाज से कि इसमें मेजॉरिटी जिसे बताया जा रहा है वो इसलिए मेजॉरिटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या लेजिटिमेसी रह जाती है उस हुकूमत की? तो हमें साहब पीटीआई को ये ऑफर तो उन्होंने की थी कि आप गवर्नमेंट बना लें। वो कैसे? देखिए ना, पहले रिजल्ट तो सही दे ना, पहले ये तो पता पहले जो रिजल्ट नोटिफाई होंगे तो उसकी बुनियाद पर ही आगे मामला चलेंगे। सर रिजल्ट का मामला तो कानूनी हो गया ना जी, अब आईनी और कानूनी मामला हो गया, तो वो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों चाहते हैं आप इलेक्शन कमीशन से? देखिए, सूरत किसने आईनी तौर पर नोटिफाई करना है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को, ये तो काम इलेक्शन कमीशन का ही है, कानूनी तौर से भी आईनी तौर पर भी। जब तक आईनी तौर पर जिस अदारे पर ये जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता आईनी तौर पर, तो उससे जो सारे मामलात हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल में रहते हैं। खान साहब, सर एक सवाल का जरा जवाब चाहिए आपसे, आप लीगल माइंड हैं, हमारी रहनुमाई कर दें। ये जो फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 का तनाज़ा है, अब ये कहाँ सेटल होगा? इलेक्शन कमीशन के बारे में तो आपने भी एक राय कायम कर रखी है आपकी जमात ने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा भी है आपका, तो अब इसका लीगल वे आउट क्या होगा जिस पर सारे लोग राजी भी हो जाएं और कोई फैसला भी हो जाए? मेरा तो ख्याल है कि मुनासिब रहेगा कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए उन जजेस का या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का, जो कि जैसे पहले 2015 में हुआ है, तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि इसको ऑडिट करे, ऑडिट करके अपना फाइलिंग दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठा है ना, तो ये मुनासिब रहेगा इसके लिए जुडिशल कमीशन का मुकर्रर होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुखैसा वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, लेकिन
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی ایشو کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے یا کوئی بھی انکوائری کمیٹی کی تشکیل دے دی جاتی ہے اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی ایشو کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانا ہو تو آپ کو کمیشن بنا دیتے ہیں. تو پھر یہاں پر کیسے اس چیز کے اوپر اس کے علاوہ بھی میں بتاؤں سمیرا, جی یہ تو بات جب تک آپ کسی ان کا جو مطالبہ ہے اس کو ایز اٹ از نہیں مانیں گے, مطلب جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور وہ فیصلہ کرے کہ انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں, یعنی کوئی ریگنگ نہیں ہوئی, تو وہ کہیں گے یہ جوڈیشل کمیشن بھی بک گیا ہے. تو تا وقت کہ وہ کمیشن ان کے حق میں فیصلہ نہ کرے ہر چیز غلط ہوگی. نمبر 2 میں آپ بات بتاتا ہوں, یہ جو حکومت کی فارمیشن ہے یہ تو اگلے 2 دنوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی, جی 3 تاریخ. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس فارمیشن میں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں ہوا اور یہ حکومت چل نہیں پائے گی, ایسا نہیں ہوگا. اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں, جو ایم کیو ایم ہے وہ ساتھ شامل ہوگی, دیکھیں 2 دن انتظار کریں نا, ابھی تو پھر اس کے بعد کابینہ بھی بننی ہے نا, سب کچھ ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ساتھ نہیں ملے ہوئے. کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے, کولیشن گورنمنٹ بنے گی, کولیشن گورنمنٹ چلے گی. ہاں لیکن اس میں ایسا ہوگا یہ شور شرابہ اسی طرح ہوتا رہے گا, تماشے اسی طرح لگتے رہیں گے, لگتے رہیں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ہم نے جو انصاف نہیں کرنا ہم نے سر, وہ پھر جذباتی بات ہے نا, انصاف کرتے ہیں. اور انصاف سے مراد یہ ہے کہ میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں, یہ کہنا پورا. انصاف تبھی ہوگا نا جب آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا. انصاف کسی اور کے پاس جائے تو وہ کہے کہ انصاف ہوا. ریالٹی جو ہے وہ تو اصل ریالٹی آپ نے نہیں طے کرنی, ریالٹی آپ نے نہیں طے کرنی نا, جو اے اور ریالٹی بھی آپ بتائیں اور پھر آپ انصاف مانگے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے حق میں فیصلہ مانگیں. اچھا نخیل صاحب, ابھی ہم چونکہ ذکر کر رہے تھے نا سنی اتحاد کونسل کا اور یہ وہ ساری چیزیں, تو ابھی یہ بھی ریسنٹلی اطلاع آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے ہیں, ہو چکے ہیں ان کے, اور جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب اور پھر جی عمر ایوب جو ہیں وہ بلا مقابلہ مرکزی جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ اناؤنس ہو گئے ہیں. چلیں ایک عمل تھا, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, بھی چکا ہے, اور پراپر ایک امید ہے کہ اس دفعہ انہوں نے پراپر طریقہ کار فالو کیا ہوگا, جو ان کی ماضی کی جو غلطیاں تھیں وہ انہوں نے نہیں دہرایا. نخیل صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی نواز شریف صاحب نے آج ظاہر ہے انہوں نے بات کی, پہلے تو بڑی بات یہ ہے کہ 8 سال بعد وہ ایوان میں پہنچے. ظاہر ہے ان کا ایک بڑا پرانا تعلق ہے, بڑا وقت دیا انہوں نے اس ملک کو, اس اقتدار میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو انہوں نے ایک بات کی ہے, باتیں تو خیر انہوں نے بہت سی کی, انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ایک بہترین چوائس ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ تو ان کو ایک بہترین ترین جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک چوائس سمجھتے تھے. تو اٹ مینس کہ بڑے میاں صاحب بہترین چوائس نہیں تھے بھائی. اچھا میں کیا اس سوال کا جواب دوں, ان کو انہوں نے اگر وہ چاہتے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے تو کوئی روک سکتا تھا, بن سکتے تھے نا. انہوں نے مینڈیٹ جو ان کے خیال میں ان کو ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا, اور انہوں نے کہا کہ میں بیہائنڈ دی سٹیج رہوں گا. میاں صاحب موجود ہیں, الحمدللہ زندہ ہیں, موجود ہیں بڑے میاں صاحب, اور انہوں نے بھائی کو بنایا ہے, سارے وہ پارٹی کی وہ قیادت وہ کر رہے ہیں. تو عوام جو چاہتی ہے, آپ زبردستی کہیں نہیں, جو میں کہہ رہی ہوں نا وہی عوام چاہتی ہے. تو عوام نے تو نہیں کہہ رہی نا, عوام کو تو پتہ نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں شہباز شریف میں نواز اشتہارات چھپوائے تھے نا خود. میں ابو بکر صاحب کیا کہہ رہا ہوں, سب چھپوائے انہوں نے, لیکن ان کو مطلوبہ سیٹیں نہیں مل سکی. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر چھوڑ دیں نا. کیا چھوڑ دیں, اپوزیشن میں آ جائیں. حکومت تو حکومت کس نے بنانی, ایک منٹ حکومت کس نے, وہ تو آپ کو کس نے بنانی تھی, جو نمبر پورے کر لے گا وہ کر لیں گے. تو نہیں ہوئے نا آپ کے نمبر پورے, بن جائے تو شاید پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے. آپ کہہ رہے ہیں جو نمبر ایسے تو نہیں ہے نا, کون کس کے پاس, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں تو رابطے ہو سکتے ہیں. اگر میرا آپ بتائیں کیا نہیں ہوا کہ وہ پہلا بیان ہی یہی آیا کہ آپ بنا لیں. آپ نے جب پیپلز پارٹی سے بات نہیں کی تو انہوں نے پارٹی نے نہیں بات کرنی تھی ان کے ساتھ, وہ بات کریں گے تو بات بنے گی. کون, پیپلز پارٹی نے نہیں بات کرنی ان سے, تحریک انصاف سے. تو کس نے کرنی ہے, پیپلز پارٹی کو جہاں بھیجا گیا انہوں نے وہاں بات کرنی ہے. اچھا دیکھیں کیسا کنفیوز کر رہے ہیں, سنیں کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے, آپ کو اندازہ ہی ہے. سنو تو صحیح نا, آپ دیکھیں بات ادھر کی پکڑوں یا ادھر کی, سنیں ایشو یہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو حکومت بنا لینی چاہیے تھی. میں نے آپ سے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تو ان کو کال کی, تحریک انصاف نے جواب نہیں دیا, تو پھر کیسے ہونا تھا یہ. آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف, چلے تحریک انصاف ان کو بات کر لیتی,
یہ دونوں بات کر لیتے تو نون لیگ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی, وہ پیچھے ہٹ جاتے, وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. جب پیپلز پارٹی کی بات تحریک انصاف نے نہیں سنی اور انہوں نے آپس میں طے کیا تحریک انصاف نے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ملنا, تو یہ طے ہو گیا نا کہ اب نون لیگ پیپلز پارٹی سے بات کر لے. بالکل ان دونوں کی بات ہو گئی اور انہوں نے گورنمنٹ بنا رہے ہیں. اب اس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ جاتے, نمبر تو پورے ہو ہی گئے, نہیں آئے نا. اوہو, میں نے آپ کو کہا نہیں آئے, وہ نہیں چاہتے کہ میں اتنے مینڈیٹ کے ساتھ وزیر اعظم بنوں. اور بڑی عجیب بات ہے, خود بھئی عجیب بات کیا ہے؟ عجیب بات اس میں نہیں, میری بات سنیں نا, یہ ہے اعتراض برائے اعتراض. وہ کیوں نہیں آئے, اس کا کیوں نہیں تھا, فلانے. بھئی ان کی پارٹی آ گئی ہے, وہ پارٹی کے صدر ہیں, یہ مینڈیٹ ان کو نہیں ملا جو 2/3 مینڈیٹ تھا, ان کو نہیں ملا. اس سے پھر ڈیلیور کیسے کریں گے؟ میاں صاحب تو خود اپنی مرضی سے پرائم منسٹر, نہیں تو ان کی حکومت ڈیلیور کیسے کرے گی؟ ابو بکر صاحب, میرا سوال ہے آپ سے, اب یہ لاجیکلی مجھے سمجھیں, آپ ماشاءاللہ لاجیکل بندے ہیں. نہیں, یہ لاجیکل بات ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پولیٹیکل منظر نامے میں آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے, تو آپ اپنا ایجنڈا کیسے سرو کریں گے؟ بالکل, آپ پبلک کی ویل بینگ کے لیے بڑے اقدامات کیسے اٹھائیں گے؟ آپ تو کمپرومائز ہو گئے. ہاں سنیں, آپ کو تو اپنے ان بھائی صاحب کو لگانا پڑا جن کے 16 مہینے آپ اس لیے کمپرومائز کرنا پڑا کہ آپ گورنمنٹ بنا رہی رہے تھے ان کے ساتھ, تو کیا ہوتا پھر مارشل لا لگ جاتا یا دوبارہ الیکشن کرانے پڑتے. تو بار بار یہ کہا گیا کہ یار کمپرومائز یہی ہے کہ پھر جب کوئی نہیں بنا رہا تو بننی تو ہے نا حکومت. پالیٹکس تو آرٹ آف پاسبلٹیز نہیں, تو بنا لی انہوں نے. اگر ڈیڈ لاک ہو جائے تو شاید تحریک سنی اتحاد کونسل اور پیپلز پارٹی میں بھی کوئی رابطے ہو جائے, تو آپ کر لیتے شروع میں یہ رابطے. حضرت بار بار یہی کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف میں اور پیپلز پارٹی میں دوریاں ہیں نا. سنی اتحاد آپ بتا دیتے کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے اور پھر آپ سے رابطہ کریں گے, آپ 4 دن ٹھہر جائیں. چلیں ٹھیک ہے صاحب, لیکن اس طرح سے پرفارمنس جو ہے وہ بھی آگے جا کے کمپرومائز ہوگی. ظاہر ہے کمپرومائز تو ہوگی, میں کب انکار کر رہا ہوں سمیرا, میں تو کہہ رہا ہوں کمپرومائز ہوگی. بالکل مشکل حالات ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آ کے کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں جناب. جیسے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بڑے میاں صاحب یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کی 8 سال بعد جو ہے ان کی ایوان میں انٹری ہوئی ہے, اور لیکن واپسی ان کی جب ہوئی تو اسی بنا پر ہوئی کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے. لیکن جب مینڈیٹ ملا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہترین چوائس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو قرار دیا. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عوام کو, ووٹرز کو, اور جتنے بھی لوگ تھے یا ہم لوگ ہیں, صحافی ہیں, ہم سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. اس کے اوپر ایک پیکج دیکھتے ہیں, دیکھ کے پھر واپس آ کے ڈسکس کرتے ہیں. یقیناً شہباز صاحب کی بہت تعریف کروں گا کہ جس ہمت حوصلے کے ساتھ انہوں نے یہ پچھلا 1.5 سال گزارا ہے, انہی کی ہمت ہے. ان کی جگہ میں ہوتا تو میں شاید نہ چل سکتا. سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق نواز شریف نے شاید اس بات کو ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے کہ ان کی 4تھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش اب بھی صرف خواہش ہی رہے گی. نواز شریف کی لندن سے واپسی سے قبل جس انداز سے ان کی تشہیر کی گئی, اس سے یہ بات واضح تھی کہ وہ 4تھی بار ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ حکومت کی ناکامی کا تمام تر ملبہ شہباز شریف پر ڈالتے تھے. ووٹ کا عزت کرتے ہیں, نہ خدمت کرنے جانتے ہیں, نہ گورننس کرنے جانتے ہیں. وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے. شہباز شریف ایک بار پھر اپنے اتحادیوں کی مدد سے حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں. تاہم اب دیکھنا ہوگا کیا وہ مہنگائی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کو بھی خوش کر پائیں گے یا پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جی دیکھنا اب یہی ہے کہ کچھ عرصے بعد الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یا پھر ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی کہ یہ گورننس جو ہے یہ ہمارے حصے میں نہیں تھی, یہ پرفارمنس جو ہے وہ ہماری طرف سے اچھی ہوئی ہے, دوسری طرف سے اچھی نہیں ہوئی. ظاہر ہے مخلوط حکومت کا یہی ایشو ہوتا ہے. ابو بکر صاحب آپ کا اس کے اوپر میں ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی, پھر اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کریں. سمیرا اصل میں جو مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں نا, ظاہر ہے ایک کلیئر مینڈیٹ نہیں ہوتا اور سٹیک ہولڈر سے زیادہ ہوتے ہیں, اور موجودہ جو اتحاد ہے اور جن حالات میں یہ بنا ہے اس کا تو پاور ہاؤس بھی ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہے. تو یہ کھیل چلتا رہے گا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیلیورنس کر پائیں. ملک کی ضرورت تو ڈیلیور کرنا ہے, پبلک کی ویل بینگ ہے, اکانومی کا بڑا پہاڑ جیسا کرائسس ہے پاکستان میں, اس کو دیکھنا ہے. انفلیشن ہائی ہے, انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ ہے پاکستان میں, پالیسی ریٹ, ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں.
ان ساری چیزوں کا جو چیلنج ہے وہ اس طرح کا اتحاد تو مجھے نہیں لگتا جس میں پہلے دن سے ہی کمپرومائز ہو گیا ہے. میاں صاحب نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے چوتھی دفعہ کی پرائم منسٹرشپ سے, اور ان کا بہترین کینڈیڈیٹ وہی ہے جس کی حکومت کے بارے میں انہوں نے پبلک گیدرنگ میں کسی جلسے میں میاں صاحب نے ایک لفظ بھی ڈیفنس کے لیے نہیں کہا. شہباز شریف صاحب کے لیے انہوں نے اخبارات میں اشتہارات بھی دیے, اپنے آپ کو وزیر اعظم پورٹرے کیا, عالمی میڈیا نے بھی خبریں لگائیں کہ چوتھی دفعہ کا پرائم منسٹر جو ہے اس کا سٹیج بالکل سیٹ ہے. لیکن مینڈیٹ نے جس طرح سے اوورال سارے معاملات اور خواب جو ہے جس طرح سے ٹوٹے ہیں میاں صاحب کے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن مجھے اس سے وہ یاد آ گیا کہ وہ جو ایک پرینک ہوتا ہے نا آج کل ہم ڈیجیٹل کی زبان میں سنتے ہیں کہ ہم نے دکھایا قوم کو کچھ ڈیجیٹلی, اور جس طرح آن لائن آرڈرز ہوتے ہیں نا اور بعد میں گھر میں بھجوا کچھ اور دیتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے وزیر اعظم کا تحفہ اب قوم کو دیا ہے یہ وہی ہیں جن کی میٹنگ سے جب پیٹرول بڑھتا تھا تو میاں صاحب ناراض ہو کے اٹھ جاتے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کوئی ڈیلیورنس ہو چکی تھی, لیکن اس پاور ہاؤس کو, اس نظام کو جس نے سب کو اکٹھے جوڑ رکھا ہے, چلیں آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کے اوپر ایک پیٹرول بم اور گرا دوں. ابو بکر صاحب, وزیر اعظم ایسا چاہیے. مہنگا ہو گیا جی پیٹرول, ابھی خبر آئی ہے 4 روپے اور 13 پیسے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور یہ سب کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. آپ اپنا یہ چیلنج ہے اور یہ روزانہ ہر 15 دن بعد رہے گا, کیونکہ ایک ایسی چیز جو پاکستان ظاہر امپورٹ کرتا ہے اور دنیا بھر میں انرجی کرائسس آسمان کے اوپر ہے. ان کو اب سوچنا تو پڑے گا کہ آپ جس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو ملائن کرتے تھے, آپ عمران حکومت یا پی ٹی آئی حکومت پہ الزامات لگاتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتوں کا, اور آپ لانگ مارچ کرتے تھے ان کے خلاف مہنگائی کو لے کر. مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں عقل سے کام لیں, کم از کم مہنگائی کے اوپر سیاست کرنی بند کر دیں. ہمیں پولیٹیکل استحکام چاہیے, کرائسس سے نکلنا ہے تو سٹیبلٹی چاہیے, اکانومی بھی اور پولیٹکس میں بھی. ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں گے, ایک دوسرے کا جائز حق تسلیم کریں گے, مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں گے. طاقت کا سرچشمہ جو عوام ہے اگر ان کی رائے کو تسلیم کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن ہر الیکشن میں ہمیں دھاندلی, ریگنگ اور یہی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. نخیس صاحب, میرا بڑا آپ سے ایک جنیرک سا کوشچن ہے لیکن اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی سلاٹ میں آگے بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں, ہمارا سٹارٹ, ہمارا مڈ, ہمارے پروگرام کا اینڈ, کلوزنگ, انٹرو, ایوری تھنگ از اباؤٹ پالیٹکس. کیا ہماری سیاست میں صرف پالیٹکس ہی رہ گئی ہے, نہ کوئی عوامی ایشوز, نہ کوئی اور بات؟ کتنا اچھا جملہ, کیا ہماری سیاست میں پالیٹکس ہی رہ گئی ہے؟ سوری, ہماری جرنلزم میں, ہماری صحافت میں کیا صرف سیاست ہی رہ گئی ہے؟ ہم سیاست کو ہی ڈسکس کریں گے. میرا اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں سچی بات بتاؤں, ہمیں جو میڈیا کی صحافت یا پرنٹ میڈیا کی صحافت, ہاں جی, ایڈیٹوریل جو ہے وہ تو اب رہا ہی نہیں ہے. ایڈیٹر کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ بدقسمتی سے مفقود ہو چکا ہے. اور لیکن میں بتاؤں ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں میں صحیح معنوں میں کریٹیو کہتا ہوں جی, اور مجھے کہنے دیجئے جی, ان میں ایک نام ہے وائی بی ایم, جنہیں ہم کہتے ہیں یوسف بیگ مرزا صاحب کا, جن کو میں نے زندگی میں بہت قریب سے دیکھا, اور ان کے اندر جو بات کو سمجھنے کی صلاحیت, بات کو بیان کرنے کی صلاحیت, کریٹیو مائنڈڈ اور جملہ بنانے کی صلاحیت, اور جس طرح سے وہ اس کو ڈیلیوری سمجھاتے ہیں کہ اس کو یوں کرنا ہے, یہ لوگ ہمارے پاس بہت کم رہ گئے. اور مجھ سے پوچھے تو میں یقین کریں میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں میڈیا میں. یعنی یوسف بیگ مرزا صاحب نے جس طرح بات کرنا, اور میں ان کو دیکھتا ہوں جب بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار کاش یہ ان کی طرح میں بھی جملہ یا یہ جو ذہن ہے اس طرح استعمال کر سکتا. تو ماشاءاللہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا زرخیز ذہن دیا ہے. اور آج چونکہ اتفاق سے ایک ایسا موقع ہے کہ مجھے اعتراف کرنے دیجئے کہ یوسف بیگ مرزا صاحب جو ہیں وہ ہماری میڈیا انڈسٹری کا ٹائکون ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی صحافت کی, ہمارے پاس موضوعات, مثلا میں آپ کو بات کروں, ایک صاحب ہے یہاں کنور عبد الراجہ صاحب, عبد الماجد خان صاحب, کنور عبد الماجد خان صاحب, یہ میرے پاس ان کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا, کنور عبد الماجد خان صاحب ایک یعنی ریٹائرڈ بینک آفیسر ہیں, اور بیچارے اتنی کوشش کرتے ہیں, شاعر ادیب ہیں, کہ معاشرے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب آپ دیکھیے کل وہ میرے آفس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں ڈی سی آفس جا چکا ہوں, میں نے وہاں اپلیکیشنز جمع کروائی ہیں لاہور میں, میں لوگوں کے گھروں میں جب پانی ان کی ٹینکیوں سے اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے تو میں کنڈی کھڑکا کے کہتا ہوں کہ آپ اس میں لاک کیوں نہیں لگواتے, یہ کیوں پانی اوور فلو ہو رہا ہے, تو لوگ آگے سے میرا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ڈی سی آفس میں گیا, میں نے کہا شیشے کی جو بوتل ہے اس پہ پابندی لگا دیں
क्योंकि लोग शीशे की बोतल पी के और जहां फेंक देते हैं, इस पे से गाड़ियां गुजरती हैं, वो पंचर हो जाती हैं। तो प्लास्टिक की बोतल चूंकि रिसाइकल हो जाती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं और उन्होंने गुजारिश की मुझे, कहने लगे कि आप अपने शो में इसका जिक्र कर दें। अच्छा, मुझे इतने अच्छे वो लगे कि देखें इसमें कोई फायदा नहीं उनका, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सोच हमारे तो यहाँ मुआशरे में अब नहीं रही। छोटी छोटी चीजों के लिए वो काम कर रहे हैं। खुदा के लिए, अगर डीसी साहब हमारी बात सुन रहे हैं, कोई आला अदालतें हमारी बात सुन रही हैं, कमर अब्दुल माजिद खान साहब, इन्होंने बड़ी दरखास्तें दी हुई हैं छोटे छोटे अवामी कामों के लिए, उनकी परवाह भी करें। और सुमेरा, लास्ट बात, सियासत इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है हमारे उसमें, यानी आप तो लगता है कि आने वाले जो बच्चे भी हैं, आपने वीडियोस नहीं देखी, छोटे छोटे बच्चों को कोई ना कोई नारा सिखा के और उनकी वीडियोस बना के माँ बाप बड़े फख्र से फेसबुक पे लगा रहे होते हैं, हमारा बच्चा उस जमात के मुखालिफ नारे लगा रहा है। ठीक हो गया, इस रवैये से बच्चे। अच्छा नुखैर साहब, अभी जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, इस पे अगर आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँ तो इज दिस पॉसिबल? जी, बल्कि मुझे तो खुद यही लग रहा है कि ये जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, इसको हो सकता है डिक्टेट किया गया हो कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दें ताकि ये नून लीग के फेवर में देखिए। अभी अबू बकर साहब ने एक बात की और बड़ी वैलिड बात की उन्होंने कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, हमने यही सुनते आए हैं कि पेट्रोल की कीमत जब भी बढ़ती है, खान साहब की गवर्नमेंट में भी यही हमने सुना कि इंटरनेशनल प्राइसेस, फिर हमें तकाबुल किया जाता था कि इंडिया में ये प्राइस है, वहां ये प्राइस है, हमारी अभी भी कम है। हाँ जी, इंटरनेशनल प्राइसेस से रिलेटेड होती हैं ये, और हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ये काम अगर निगरान गवर्नमेंट ना करती, शायद उन्होंने इसलिए किया ताकि जाते जाते वो ये बोझ अगली हुकूमत पर डाल दें। चलें, ठीक है, एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं अबू बकर साहब। आईएमएफ को जो ख़त लिखा गया खान साहब की तरफ से, अब वो लिखा भी ज़ाहिर है खुद उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन पे रऊफ हसन साहब ने उस लेटर को लिखा और नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है ये लेटर। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए सुमेरा, मुल्क दुश्मनी के ना असल में पाकिस्तानी सियासत में अपने अपने मयारात हैं। कभी हम बेनज़ीर की तरफ ये बात करते रहे माजी में, कभी लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ ये बात करते रहे, अब इसका ताज़ा फिर जरदारी साहब बने, अब ताज़ा निशाना इन बयानात का इमरान खान साहब हैं, चेयरमैन पीटीआई जो हैं। लेकिन ये हमारे समाज की सियासत की ये बदकिस्मती है। लीडरशिप जो है जहाँ फंसती है, कोशिश करती है कि अपने जो दूसरे मद्दे मुकाबिल जो सियासतदान हैं उनके ऊपर इस तरह की बड़सलगिंग करें। ये बड़े अफसोस की बात है। अब पीटीआई ने ये जो खत लिखा है इसमें वाज़े तौर पर कहा है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रुकावट नहीं बनना चाहते, ठीक है, ना हम आईएमएफ से किसी तहकीकाती एजेंसी के किरदार की बात कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि मुतालबा किया है कि आप जोर डालें इस वक्त सिस्टम के ऊपर कि जो तरीक़ाकार इलेक्शन के 30% ऑडिट का फाफिन कह रही है या पटन इत्तेहाद कह रहे हैं उसके मुताबिक करें और उनके थ्रू करें, ठीक है, या जो यूरोपीय यूनियन के कमीशन की जो एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है उसको भी आम करने की बात करें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फौरी तौर पर यह कहना कि वो मुल्क दुश्मन है, फलां है, ये मेरा ख्याल है इस तरह की जो है इससे फिर फॉल्ट लाइंस बढ़ती हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में बढ़ती हैं, ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। ऐसे लीडर जो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, नहीं बन सके, कम से कम उनको इस तरह गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। आईएमएफ प्रोग्राम देगा उन्हें, पाकिस्तान एक वैसे भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, बड़ी मईशतों में आगे बढ़ने का इम्कान है पाकिस्तान का, इसको आइसोलेशन में तो नहीं छोड़ सकती दुनिया, ठीक है। अच्छा, आईएमएफ ने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मामलात करने हैं, बिल्कुल ये प्रोग्राम मिल जाएगा। मियां साहब को भी थोड़ा हौसले से और होश से काम लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी विद इन द पैरामीटर्स जो है हमारे आइन के, हमारे सिविलियन इदारों के, उसकी तरफ ज्यादा दबाव बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको पाकिस्तान की जो है टेरिटोरियल से आगे लेकर जाएं। ठीक है। अच्छा नुखैर साहब, ये कहा जा रहा है कि शायद जो है ना इसकी ट्रांसलेशन ठीक तरीके से नहीं हो सकी है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए ना, तो बस यही है कि पता कराया जाए। ज़ाहिर है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो तभी आप अपने कर्जे भी देते हैं ना एक कंट्री को, एक मुल्क को, तो वो उस तहकीकात की बात हो रही है। चूंकि ये अबू बकर साहब की एक बात का जवाब दे दूं सुमेरा, आप मुझे ये बताएं कि अगर ये अददी तादाद आपके सामने है पार्लियामेंट में, जब इलेक्शन होंगे
تو آپ کے خیال میں جو آج کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں عمر ایوب صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے یا شہباز شریف صاحب؟ Obviously شہباز شریف صاحب بن جائیں گے. اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب کی جگہ نواز شریف صاحب بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی بن جائیں گے. عددی تعداد پوری ہے. تو یہ کہنا کہ وہ پھر شاید نہ ہو, پھر شاید پیپلز پارٹی ووٹ نہ ڈالے, سنیں تو صحیح, کیونکہ بلاول اس رستے میں رکاوٹ ہے. یہ میں کلیئرلی بات مجھے تو بات کر لینا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں بتا, لیکن ڈیڈ لاک اسی لیے ہوا. اچھا اب آپ کا کہنا ہے کہ میاں صاحب اس کے باوجود بننا چاہ رہے تھے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں دوسری رائے نہیں, وہ بننے آئے تھے سر, وہ تو سنیں پورے تو سسٹم نے ان کے بلاول کی وجہ سے تو وہ نہیں نا کریں گے کہ بلاول صاحب نہیں چاہتے تو میں نہ بنوں. تو نہیں بنی نا, پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا اس کے پیچھے یہی ہے. سن تو لینا, اگر آپ کا خیال ہے کہ اچھا اگر میاں صاحب کھڑے ہو جائیں, ریالٹی ہے, میں آپ کو یہ یہ ریالٹی نہیں ہے, یہ آپ کی خام خیالی ہے. ایسے بڑے دنوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے یہ پوائنٹ بتایا نہیں ہمیں. بن جاتے ہیں, ہم نے تو نہیں روکا میاں صاحب نہیں, میاں صاحب کی تو خواہش بات کہاں ختم ہو رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں اخباروں میں اشتہار لگوائے. حضور سن لیں تو سمجھ آئے گی نا. جی جی جی, میں یہ کہ اخباروں میں اشتہار کس نے یہ حسرت نا تمام ہی رہے گی بھائی. سنیں نا, وہ یاسمین راشد نے بھی جیتنا تھا نا, جیت گئی ہیں, جیت گئی ہیں, جیت گئی ہیں. ہاں رات کو 10 بجے تک وہ ان کو بٹھا دیں. اچھا سنیں نا, یہ یار جذباتی باتیں نہیں, میں نے اس کا جواب نہیں دینا. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میاں صاحب نہیں, میاں صاحب چاہتے تو بن جاتے نا, کوئی اب بھی بن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن نہیں اپنی مرضی سے نہیں بن رہے, یہ نہیں کہ نہیں بن سکتے. دوسری بات جو آپ نے کی, انہوں نے کی کہ وہ فارم 45 والی, یہ اس کی خط والی, کہ یہ آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے, لیکن اس میں ہم نے تو کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے, کسی کو میں خط لکھوں, میں مثال دے رہا ہوں کہ جی آپ کے دفتر میں ایک بندہ کام کرتا ہے, وہ چور بھی ہے, اور ذرا دھیان رکھیے گا, اس کی پہلے بھی شکایتیں آ چکی ہیں, صرف اس سے اتنا کہیے گا کہ خدا کے لیے آئندہ آپ کو جتنے پیسے دیے جائیں اتنے ہی واپس کیا کرو, اور تھوڑا سا اسے حکم دے دے, اور مجھے کہا جائے, اور میں یہ دعویٰ بھی کروں کہ میں نے اس کو نوکری سے, پہ کون نہ بھائی میرا جملہ ہی مار دیا آپ نے, آخری جملہ ہی مار دیا. اور اس پہ میں کہوں کہ دیکھیں میں نے اپنے خط میں بالکل نہیں لکھا کہ اس کو نوکری سے نکالیں, میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی. میں نے کہا کہ اپنے دفتر کی تجوریوں کا خیال رکھیے گا کیونکہ یہ وہاں ہوتا ہے. میں نے کہا یہ خیال ہے, اور میں نے نکالنے کی بات ہی نہیں کی. سوال یہ ہے اگر آپ نے ان سے یہ ساری باتیں نہیں کی تو خط کیوں لکھا ہے؟ آپ نے ان سے, ہاں میں بتاتا ہوں, سمیرہ سنیں, ان کو چاہیے تھا کہ ان سے کہتے کہ آپ ایسا کریں, یہ جو فافن نے جو وہ فارمولا دیا نا اس کے مطابق یہ آڈٹ کروائیں, اور آپ کی مہربانی آپ نے نا 18 والا بھی آڈٹ کروا لیں ساتھ, کیونکہ اس پہ ان کو اعتراض تھا نا. ایک خط اس وقت بھی جانا چاہیے تھا نا کہ آپ کروائیں آڈٹ, 13 والا بھی کروا لیتے ہیں, یہ خط میں لکھنا تھا, یہ خط میں لکھنا تھا, اور یہ آڈٹ بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس میں جب آپ کہتے ہیں نا, اس میں آپ نے بالکل ایک اپنے حکومتی ادارے کو مائنس کر کے اور اپنی مرضی کی کچھ چیزیں ڈلوا دی کہ جی الیکشن کمیشن نہ اس کا آڈٹ کرے. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں, ابھی حامد خان صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ فافن کے مناسب رائے, کن کی, وہ تو مناسب تو رائے نا, کس کی رائے مان, الیکشن کمیشن تو اب اس میں کیا تحقیقات کرے گا؟ نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں فارمولا دوسرا جو آئی ایم ایف کو خط میں لکھا ہے, بالکل صحیح, یہ خط یہ عبارت فوٹو کاپی کے ساتھ خان صاحب کی گورنمنٹ میں لکھی ہوتی نواز شریف نے, تو دیکھتے آپ کہ کیا ہوتا کیا وہاں پہ, اور کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا, اس پہ خاموشی مناسب نہیں ہے. اس میں ملک کے اداروں کو ایک بڑا سگنیفیکنٹ سٹیپ لینا چاہیے, کوئی بڑا جوڈیشل کمیشن ایسا بننا چاہیے جو وائبل ہو, جس کی ملک میں اعتباریت ہو. اگر الیکشن کمیشن تحقیقات کرے گا تو میں نے آپ سے کہا جو آپ کے خلاف فیصلہ دے گا آپ کہیں گے یہ بے اعتبار ہے, تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ چلے جب انہوں نے ہی کہہ دیا کہ ہم لوگ چلیں گے نئی حکومت کے ساتھ اپنی پالیسیز کو کنٹینیو کریں گے, تو پھر بس معاملہ اس کو ختم کرتے ہیں. اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ جو ہیں جی وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے وہ من پسند وزارتیں لینے کے عادی ہیں, اور کچھ آڈیو لیکس بھی کہا جا رہا ہے کہ کروائی گئی ہیں تاکہ پیغام جو ہے وہ جہاں پہنچانا ہے وہاں تک پہنچ سکے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو اپنے خوابوں میں جو ہے وہ ایک صدارت کا عہدہ دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ملک کے صدر بنیں گے, اس وقت وہ بالکل سائیڈ لائن ہے. ایک پیکیج ملاحظہ کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. حالات کیسے بھی ہوں, حکومت کسی کی بھی ہو, اقتدار کا ہما مولانا فضل الرحمان کے سر پر بیٹھتا ہی رہا. مگر حالیہ الیکشن اور اس کے بعد لگتا ہے کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اور یہ زخم انہیں غیروں سے نہیں بلکہ اپنوں سے ملے ہیں.
बानिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद 13 जमातों के इत्तेहाद से हुकूमत बनी। पीटीएम के नाम से बने इस इत्तेहाद की सरबराही मौलाना फजल रहमान के हिस्से में आई। सही मानों में इस इत्तेहाद के रूह रवां भी मौलाना ही थे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पीटीएम हुकूमत के दौरान ही इलेक्शन और हुकूमत साजी के मामला जेर बहस आते रहते थे। पीटीएम में शामिल बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से मौलाना को अगला सदर मुमलिकत बनाने के इशारे भी दिए गए, जिस पर मौलाना ने काफी हद तक यकीन भी कर लिया। अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या PMLN की हो तो सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। पीटीएम की हुकूमत के बाद निगरान दौर में सियासी सूरत-ए-हाल बड़ी तेजी से तब्दील होती रही। सियासी जोड़ तोड़ में मौलाना फजल रहमान से भी सलाह मशवरे होते रहे। उन्हें आने वाली हुकूमत में अहम हिस्से देने की बातें भी गर्दिश करती रही। इलेक्शन का ऐलान हुआ तो दोस्तों में रंजिशों जी। अबू बकर साहब, वैसे ज्यादा ही ज्यादती नहीं हो रही है मौलाना साहब के साथ इस बार? देखिए, असल में हमेशा हालात एक जैसे तो नहीं रहते, चूँकि जो फार्मूला MQM का और फजलुर रहमान का है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि सीटें कम और हिस्सा ज़्यादा, तो पोलराइजेशन इतना ज़्यादा होती है कि ये फार्मूला अक्सर कारगर हो जाता है। आप पिछली हुकूमत में MQM को भी देख लें और मौलाना फजलुर रहमान की जो पोजीशन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ थी या बाद में मियाँ साहब के साथ थी, वो भी आप देख लें। जी जी। तो इस तरह के फार्मूले हमेशा तो कारगर साबित नहीं होते। तो मियाँ साहब का असल में फजलुर रहमान साहब का जो दुख है वो तो यही है। फिर वो सदारत के उम्मीदवार भी थे, जिस तरह उन्होंने PDM-1 की सदारत की, जिस तरह उन्होंने अपने जो मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं जी जी। उनको जिस तरह वो रोड्स के ऊपर लाया और उन्होंने दबाव बढ़ाया, मुकर्रर भी वो बला के हैं और ड्राइंग रूम की सियासत भी बहुत अच्छी करते हैं वो, तो उस तरह से उन्हें हिस्सा नहीं मिला, चूँकि उन्हें लगा कि जिस तरह से नया मैंडेट आया है उन्हें शायद पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो तना छोड़ गए हैं। ठीक है। और शुरू के जो इत्तेहाद जिस तरह हुकूमत साजी के लिए मीटिंग्स हुई उसमें भी मौलाना इग्नोर थे। जो इस्लामाबाद में एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि शहबाज शरीफ साहब होंगे, उसमें भी उनका कोई नुमाइंदा उस तरह से मौजूद नहीं था। और MQM की जो पोजीशन है, बुलाया गया था उनको, वो खुद नहीं आए। मतलब उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, चूँकि KP को लेकर और कुछ जगहों को लेकर वो नताइज के ऊपर समझते हैं, सिंध में खुसूसन वो समझते हैं कि ये फार्म 45 वाला मामला जो है यही ठीक है, अपने बारे में भी वो यही समझते हैं। ठीक है। MQM का जो मामला है उसको तो हम बदकिस्मती से कोई सियासी जमात नहीं कह सकते। MQM का तो बड़ा क्लियर जो है वो स्टांस रहा है। उन्होंने पावर शेयरिंग करनी होती है, वफाक में उन्होंने आना होता है, तो वो उसके लिए अपनी पोजीशन खेलते रहते हैं। 3-4 वजारतें, 4 वजारतों उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसी में उन्होंने अपने लोग भर्ती करने होते हैं। और सिंध में जो अर्बन और रूरल की डिवाइड है उसको उन्होंने फर्दर जो है वो उसमें फॉल्ट लाइंस क्रिएट करनी होती हैं। तो उनके असल गारंटर तो सिस्टम में कुछ और लोग होते हैं MQM के। अब दोबारा इस गुब्बारे में हवा भर दी गई है। 18 या 17 सीटें जो है कराची में अब वापस आ गई हैं। मुझे तो लगता है अब ये कराची के अमन के लिए भी ये मॉन्स्टर मुझे लगता है बाहर आ गया बोतल से। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और जिस तरह से अब ऑडियो लीक्स जो है वो MQM की सफ़ों से निकल रही हैं, ये एक सोची समझी एक स्कीम लग रही है। ठीक है। जिसमें मेरा ख्याल है वो एक ब्लैकमेलिंग की पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं टाइम से पहले। ठीक हो गया कि मैंडेट आपका भी फिर ठीक नहीं है। यही लुबे लुबाब है ना। चले तो ये हो रहा है। खालिद मकबूल भी ये कह रहे हैं कि हमने ओहदे नहीं, हमने इख्तियार मांगा है। और जो है वो अब वो कह रहे हैं कि हम इस काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेंगे, स्पेशली वफाकी काबीना की वो बात कर रहे हैं। और जबकि ज़राए ये कह रहे हैं कि वो 4 वजारतें मांग रहे हैं। अब ये मसला कैसे हल होगा? और मौलाना साहब जो हैं उनका असल में मसला क्या है? मैं तो फिर मौलाना का कोई मसला नहीं है, मसला आप मीडिया ने क्रिएट कर दिया हुआ है उनका मसला, जानबूझ के। नहीं तो वो इतनी बातें कर रहे हैं। मैं सुने पहली बात तो ये, मौलाना साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने सदारत लेनी है। कहीं आपने सुना? ये सिर्फ लोगों की जुबानी सुना होगा। और जो उनका एक बयान मशहूर है कि उन्होंने वो उनका जो साहब हाफिज अहमदुल्लाह साहब ने अभी एक प्रोग्राम में कहा है, क्या यही अभी कहा होगा ना, अभी सुनाया तो है आपको। क्या, अच्छा क्या कहा उन्होंने वजारत इसी की सदारत की बात की ना। देखिए ना उनकी नहीं, मेरी बात सुने। इस हाफिज अहमदुल्लाह का बयान अभी चला जब हम बात कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना पहले का बयान वो पहले का। अच्छा, हमने पैकेज में मैंने कहा मौलाना ने कभी खुद कहा है? मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूँ लोगों ने कहा होगा। तर्जुमान किस लिए होते हैं? सुने लोगों ने ये कहा होगा। दूसरी बात ये कि मौलाना साहब ने खुद कभी, हाँ एक जगह उन्होंने, आपको पता है वो लीक्स हुई थी, जो उनमें एक उनकी केबल जो थी वो लीक हुई थी, वो भी एक अजराए तफन्नुन बात हुई। मैं मौलाना साहब का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
کہ وہ یہ جو کہا گیا کہ جی وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کے، پھر ساتھ ہی اسی سانس میں کہا گیا کہ انہوں نے جی پورا وہ جلوس لے کے چل پڑے تھے، وہ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب اس جو ہمارا سیاسی انتظام ہے اس میں جس کی سیٹیں کم ہوتی ہیں وہ زیادہ فائدے لے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ان کے ساتھ جو ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں ایک حد تک ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نون لیگ کو چاہیے تھا جو اتنا ساتھ رہے ہیں کم از کم، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ جیتے نہیں تو اس کا الزام کس پہ دیا جائے؟ یہ بھی نون لیگ کا قصور ہے. ایم کیو ایم کا میں بتا دوں، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ٹائم تو کم ہے، لیکن حافظ حمداللہ صاحب کا ہم وہ شارٹ سن لیتے ہیں تاکہ وہ کنفرم ہو جائے گا. جی پارٹی کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو تو صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. صدر پاکستان جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. ظاہر ترجمان کس لیے ہوتے ہیں؟ خواہش تو ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ خواہش نہیں کر سکتے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین نا کہ آپ کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو آپ پھر اس طرح سے آ جاتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، آپ پرانی دوستیاں اپنی بھلا دیتے ہیں اور اس حد تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن میں یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں زیادتی مجھے جو لگتی ہے وہ نون لیگ کی لگتی ہے، لیکن اس میں مولانا صاحب کا یہ جو بات ہے نا کہ اب ہار گئے ہیں تو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جتوائیں یا مجھے لائیں آگے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. اور ایم کیو ایم والی بات، ایم کیو ایم کی ایک لائن بھی مجھے ایڈ کر دیجئے. ایم کیو ایم جو ہے یہ جو کہا گیا نا ماسٹر باہر آ گیا، ابو بکر صاحب نے کہا ماسٹر تو نکال دیا گیا اس ملک سے، ماسٹر کا کام تو ختم، ماسٹر تو اب گاتا پھرتا ہے، ماسٹر تو ایک وہ بن گیا چاہت فتح علی خان. ماسٹر کو سنیں، انجوائے کریں اس کو، ٹھیک ہے، بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. تو اب وہ انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن ایم کیو ایم نے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم ہر گورنمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہے، ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مل گئی تھی، بالکل ایسے. اس لیے ایم کیو ایم مجھے اس سے اختلاف ہے، ان کا سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی تو ہے، ان کے لوگوں انہوں نے ووٹ لیے ہیں، ان کے وہ شامل ہوگی پی ایم ایل این میں، اس میں گورنمنٹ میں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ وزارتیں بھی لے گی. بالکل صحیح ہے، اتنا بڑا نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتے. بالکل یہ میرا کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی اس پروگرام میں ڈسکشن کرنے کے لیے. احمد ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈسکشن کے لیے. ناظرین، سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.